ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صیام کے حوالے سے مسلسل میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان مسائل پر گفتگو کی جائے کہ جن مسائل پر علی العموم گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ واجب روزوں سے متعلق سبھی کو علم ہے کہ واجب روزے کون کون سے ہیں، جیسے ماہ صیام کے روزے ہر بالغ اور عاقل پر واجب ہیں، اسی طرح ماہ صیام کے علاوہ نذر کے روزے، عہد کے روزے، قسم کے روزے وغیرہ وغیرہ، اس کی تفصیلات آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی۔ تفصیلات کے لیے کتابوں سے رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ واجب روزوں کی تفصیل مل جائے گی۔ اس وقت میری گفتگو واجب روزوں سے متعلق نہیں ہے بلکہ حرام روزوں سے متعلق ہے کہ وہ کون سے روزے ہیں کہ جو انسانوں پر حرام ہیں، وہ کون سے روزے ہیں کہ جو انسانوں پر مکروہ ہیں۔ چنانچہ اس کی تفصیل سے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ کے درمیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ حرام روزوں کی تفصیل میں سب سے پہلے عید فطر اور عید قربان، یعنی عید اور بقرعید، جو ہمارے سماج میں لفظ رائج ہے کہ عید اور عید قربان یعنی عید الفطر اور عید اضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ نیز جس دن کے بارے میں انسان کو یہ علم نہ ہو کہ آج شعبان کی آخری تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ میں اس کو مثال سے واضح کر دوں کہ ماہ شعبان کی 29 تاریخ گزر گئی اور شام کے وقت یہ طے نہیں ہو سکا کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، تو دوسرے دن یہ طے نہیں ہے کہ شعبان کی 30 تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو اس دن ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس دن ماہ رمضان کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے، اور اگر ماہ رمضان کی نیت سے روزہ رکھا جائے گا تو انسان گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر عورت مستحبی روزہ رکھتی ہو اور اس کا روزہ رکھنا شوہر کی حق تلفی کا سبب بنتا ہو تو اس پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر شوہر کی حق تلفی نہ بھی ہو رہی ہو تب بھی شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی عورت جو شادی شدہ ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن یہ صرف مستحبی روزے کے لیے ہے، واجبی روزے کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ بات ذہنوں میں محفوظ رہنی چاہیے کہ واجبی روزے کے لیے نہیں بلکہ مستحبی روزے کے لیے ہے، کہ اگر کوئی مستحبی روزہ شوہردار عورت رکھنا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شوہر کی اجازت لے تب روزہ رکھے۔ اس کے علاوہ اولاد کا مستحبی روزہ رکھنا اگر ماں باپ اور دادا کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہو، ایک بیٹا ہے کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کا روزہ رکھنا ماں باپ کے لیے یا دادا کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہے۔ لہذا کوئی بیٹا ماں باپ کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ واجبی روزے کی اس میں بھی بات نہیں ہے، مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ الحمدللہ اگر کوئی بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر مستحبی روزہ رکھ لے اور دن کے دوران ماں باپ اسے منع کریں یا باپ اسے منع کرے تو بیٹے کا نہ ماننا جبکہ اس کے ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹے کو کہ روزہ توڑ دے۔ اگر روزہ رکھ بھی لیا ہے تو روزہ توڑ دے اگر ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہو۔ لیکن یہ عمل بھی مستحبی عمل میں ہے، یعنی مستحبی روزہ رکھا ہے تب اس کے لیے۔ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ روزہ اس کے لیے مضر ہے، ایک خصوصی بات جو آپ کے درمیان میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو میں دور کر دینا ضروری سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس کا ازالہ ہو جائے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے مضر نہیں ہے اور وہ
डॉक्टर के पास जाता है किसी वजह से, मसलन उसको कोई तकलीफ है, पेट में तकलीफ है, आंखों में तकलीफ है, सर में तकलीफ है, पैर में तकलीफ है, या किसी तरह की कोई तकलीफ है जिसकी वजह से डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर उससे कहता है कि आप रोज़ा मत रखिए, और वो ये जानता है कि हमारा रोज़ा रखना हमारे लिए मुज़िर नहीं है, तो डॉक्टर के कहने पर अमल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको रोज़ा रखना चाहिए। इसी के बरअक्स अगर डॉक्टर कह रहा है कि आपका रोज़ा रखना आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन इंसान खुद ये तय कर रहा है, समझ रहा है कि हमारा रोज़ा रखना हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए मुज़िर है, तो उस सूरत में वो रोज़ा नहीं रह सकता, अगरचे उसका डॉक्टर उसे मशवरा दे रहा है कि आप रोज़ा रख सकते हैं। यानी शरीयत ये कहती है कि आप खुद अपने जिस्म के डॉक्टर हैं, आप अगर तय करना चाहें तो ये तय कर सकते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि मैं रोज़ा रखने की कंडीशन में हूं या नहीं हूं। अगर ये तय कर लिया आपने और आप रोज़ा रख सकते हैं तो आप पर वाजिब है कि आप रोज़ा रखिए, और अगर नहीं समझते हैं कि रोज़ा रखने की कंडीशन में हूं, रोज़ा रखना मेरे लिए नुकसानदेह है, अजियत का सबब है, मेरे लिए ये नुकसान होगा इसका रोज़ा रखने का, तो फिर आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं। ये तो हुई हराम रोज़ों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मकरूह रोज़ों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। मकरूह रोज़ों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू में सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आशूरे के दिन का रोज़ा रखना, जिसके मुताल्लिक़ अलल उमूम ये बात राइज है और लोगों में कही जाती है कि आशूरे के दिन रोज़ा हराम है, 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना हराम है। मोमिनीन किराम, आशूरे का रोज़ा हराम नहीं बल्कि मकरूह है, और आशूरे के अलावा वो दिन के जिस दिन के बारे में ये तय न हो सके कि आज यौम अरफा है या यौम ईद कुर्बान है, यौम अरफा या ईद कुर्बान का अगर तय्युन न हो सके तो उस दिन रोज़ा रखना मकरूह है, वरना ईद कुर्बान के दिन तो रोज़ा रखना हराम है। ये थोड़ी सी गुफ्तगू थी कि जो मैंने आपके सामने पेश कर दी, और वो सिर्फ इसलिए की ताकि ये ज़रूरी बातें आप तक पहुँच जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।